سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ السلام علیکم ناظرین، سلام شہدائے کربلا میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ پرانا ہے۔ والی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے حرمت کے پاسبانوں پر یزید و شمر ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پانی کی قلت سے ان کو عاجز کر پائیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے جو اپنا سب کچھ اس دین کی سربلندی کے لیے چھوڑ کے مکہ سے کربلا تک کا مشکل ترین سفر کر کے آئے ہیں، جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک ضرب لگائیں تو کربلا کی سرزمین سے کئی زمزم پھوٹیں، کئی فرات جاری ہوں جو کربلا کی سرزمین کو قیامت تک جل تھل کر دیں۔ اور دوسری طرف یہ کیسے میزبان ہیں جو خود تو خط لکھ لکھ کے والی کوثر کے شہزادوں کو مدعو کرتے ہیں، اور جب وہ در پہ آ پہنچتے ہیں تو میزبانی کے تمام آداب تو بھول ہی جاتے ہیں، بلکہ سراسر عداوت پہ اتر آتے ہیں۔ آج قافلہ امام حسین خیمہ زن ہو چکا ہے اور پانی کی کمی کا شکار بھی ہے، اور وہ یزید لعین گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ آخر یہ گھات جو فرات پہ بھی ہے اور یہ گھات جو محبوبان مصطفیٰ کے شکار کے لیے بھی ہے، کیا رنگ دکھائے گی؟ آج اسی پہ گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں پروفیسر نورید صاحبہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری بہت محترم پاکستان کی معروف دینی اسکالر محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور حسب معمول محبت و عشق کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے پروگرام کے آخر پہ منقبت پیش کریں گی پاکستان کی معروف نعت خواں محترمہ عائشہ بطول صاحبہ، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروفیسر نورید صاحبہ، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ فروخش ہیں خیمے میدان کربلا میں، اور میزبان جو ہیں وہ نظر پھیرے بیٹھے ہیں، اور فرات پہ گھات لگی ہے، کئی دنوں کی سفر کی صعوبتیں ہیں، اور پھر پانی بھی میسر نہیں ہے۔ شکریہ عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی نے کہا تھا کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ اللہ، یہ وہ کوثر والے کہ جو سقائے حج بیت اللہ، جو سقائے مکہ، جو سقائے مدینہ، اور جو سقائے محشر، کہ جو سقائے محشر، اللہ، کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انا اعطیناک الکوثر کی جو خراج پانے والے اہل بیت اطہار ہیں، اور جو بروز محشر اپنی سقائی اور اپنی سخاوت تمام مسلمانوں کے لیے عام کر دیں گے، ان کے اوپر پانی بند کیا گیا۔ اور صرف پانی نہیں بند کیا گیا، قرآن پاک میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور ایک اور جگہ پر کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ یہ جو یہ جو زبان سے کلمہ پڑھنا ہے نا، اس کے بعد پھر جو امتحانات شروع ہوتے ہیں وہ ان امتحانات کے اندر اہل حق
اہل معرفت اور اہل عظیمت وہ پھر اس مقام کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جس کو مقام تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ تو ظلم اپنی جب انتہا کو پہنچ رہا تھا تو صبر اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ اور یہاں میں عقیدہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی مانگا، انہیں پانی نہیں ملا۔ تو پیر نصیر الدین نصیر کے بہت خوبصورت اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آگ سی دل میں لگی آنکھ سے چھلکا پانی، کس کا غم ہے کہ ہوا اپنا کلیجہ پانی، اور بوند پانی کی نہ تھی آل محمد کے لیے، اور پیتی رہی دنیا لبے دریا پانی، اور تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یزیدی لشکر، وارث کوثر و تسنیم پہ روکا پانی، اور مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے۔ یہ عقیدہ ہے اصل کہ مضطرب ہے کہ شہیدوں کے لبوں تک پہنچے، پہرے دشمن کے لگے ہوں تو کرے کیا پانی، اور گھات پر آ کے بھی عباس نے لب تر نہ کیے، ہاتھ آیا تو مگر کام نہ آیا پانی۔ اور آسی کرنالی نے کہا تھا کہ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی، نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی۔ وہ جو مقام تسلیم و رضا پر فائز تھے وہ اپنے صبر، اپنی پیاس، اپنی بھوک، اس گرمی کی شدت اور اپنے پورے خانوادے اور مخدرات عصمت کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، زمانے کو کیا تمام قیامت تک آنے والے انسانیت کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ظلم جتنا ہی قہر جو ڈھا دے، جتنا ہی استبداد کی جو داستان ہے وہ رقم کر دی جائے، مگر جہاں عظیمت کے راہی ہوتے ہیں وہاں صبر اور وہاں پر وہ جو ان مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت ہے پھر جو راہ حق کے سپاہی ہیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ترستے کیا شہ عالی مقام کو پانی، ترس گیا لب عالی مقام کو پانی، اور تلاش کرتا ہے اب تک ہر ایک ساحل پر لب حسین علیہ السلام کو پانی۔ تو یہ مت کہیں کہ وہ انہوں نے پانی مانگا اور پانی دیا نہیں گیا یا پانی بند کیا گیا، وہ ایک مشیت ایزدی کے تحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتے کو بھی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کو تمام کائنات کے جو خزانوں کی کنجیوں کے مالک ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کو یہ اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے اوپر بادلوں سے پانی برسایا جائے، فرات آپ کے قدموں میں آ جائے۔ جیسے آپ انٹرو میں بات کر رہی تھی کہ یہ ذبیح عظیم کے وارث ہیں، یہ اگر چاہتے اشارہ کرتے تو فرات چل کر آ جاتا، مگر پھر جو سیدہ سکینہ کی پیاس کا عالم ہے اور جو ان کے صبر کا مقام ہے پھر وہ کیسے واضح ہوتا۔ کائنات تضادات سے بات کو سمجھتی ہے، تو اگر ظلم نہ ہوتا تو صبر کی وضاحت کیسے ہوتی؟ پھر اگر وہ جو اس طرف فوج اشقیاء کے اندر ایک جبر و استبداد کی داستان رقم کی جا رہی تھی، صبر و حوصلے کی اس طرف سے اگر معراج نہ ہوتی تو قیامت تک آنے والے راہ عظیمت کے راہی پھر راہ کیسے پاتے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پانی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مدینہ منورہ کے اندر بند کیا گیا تھا، اور اس وقت پہرے داری کے لیے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑا کیا تھا، دکھانا چاہتے تھے، تربیت فرما رہے تھے کہ یہ دیکھیے یہ دیباچہ کربلا لکھا جا رہا ہے، یہ ابتدائیہ ہے، اور اس ابتدائیے سے سیکھ لیجئے کہ اندر کے وہ لوگ جو نام کے کلمہ گو ہیں وہ اس طرح جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بیر روما خرید کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے اور چرند پرند کے لیے پانی ہبا کیا، انہی کے اوپر 40 دن تک پانی بند رکھا۔ تو میرے بیٹوں سیکھ لو کہ آنے والی کربلا میں تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا، اور پھر تم نے اپنا کردار کیا اخذ کرنا ہے وہ تاریخ ایک دفعہ پھر ان کا تیاری ہو رہی تھی، ان کو دکھایا جا رہا تھا۔ کیا کہنے جی پروفیسر نورید، کیا خوب آپ نے کہا جی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ کہ حوض کوثر کی تقسیم کرنے والوں پہ پانی کی بندش کی باطنی حقیقت تو بے شک نورید نے بیان کر دی، مگر وہاں پہ ایک انتہائی باطل کردار تھا ابن زیاد کا، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر، سید و شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور ان کے تمام رفقا پر، اور تمام شہدائے کربلا پر، اسیران کربلا پر۔ یہ جو واقعات کربلا ہیں، کربلا کو ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، اور تاریخ نے اسی طرح اس کو یہ نام نہیں دیا کہ یہ ایک عظیم درسگاہ ہے۔
اس میں آپ کو ہر قسم کا سبق جو ہے اور ہر قسم کا درس وہ دکھائی دیتا ہے۔ ابھی آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کی بات کی، تو جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچا کربلا میں، وہاں صبر بھی اپنی انتہا کو تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کے کردار کو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں وہ اپنی ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جو کچھ بھی ہوا منافقت کے اعلیٰ درجے وہ پہ نظر آتا ہے۔ ابن سعد نے کیا۔ جو پہلے بھی اس کے خطوط ہیں وہ سب کا حوالہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پہلے اس نے لکھ کے بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکو، جو ہور کو حکم دیا تھا کہ ان کا راستہ روکو اور ان کو ہر صورت میں گھیر کر اس طرف لے کر آؤ اور انہیں بیعت کے لیے مجبور کرو، یزید کی بیعت کے لیے۔ بالکل اس کے بعد جب پسر سعد کو بھیجتا ہے تو ان کو بھی یہی کہتا ہے، ابن سعد کے پاس بھی یہی حکم نامہ تھا کہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کرو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور یہ بھی کہ واپس نہ لوٹنے دو، واپس نہ لوٹنے دو، کسی اور سرزمین پر نکلنے نہ دو، ورنہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جنگ و جدل سے وہ کیونکہ پہل نہیں کرنا چاہتے پکڑ لیں گے تھے دوبارہ۔ جی وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسی سرزمین کی طرف جانے دو جو نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو، میں کسی تیسرے علاقے کی طرف نکل جاتا ہوں، ہمیں یمن، لبنان جو دوسری ریاستیں تھیں اس طرف جانے کی اجازت دے دو، لیکن وہ نہیں دی گئی۔ اور ابن زیاد جو ہے وہ مسلسل پیچھے سے خطوط لکھ رہا ہے۔ پھر جو آخری خط اس نے لکھا ہے جس وقت اس کو یہ خبر ملی ہے، کیونکہ اس نے اپنے جاسوس بھی ساتھ لشکر میں چھوڑے ہوئے تھے، تو جو امام حسین علیہ السلام اور ابن سعد کی جو ملاقات ہوئی ہے رات کے پہر میں، اور جس کے بعد ابن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کو ٹال دیا ہے، امت میں کوئی اصلاح کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ آپشن دے دی ہے کہ یا تو انہیں مکہ یا مدینہ کی طرف واپس لوٹنے دیا جائے، یا پھر ان کو کسی تیسری ریاست کی طرف جانے دیا جائے، اور یا پھر ان کو جو ہے وہ یہاں سے واپس پلٹنے کا اختیار دیا جائے۔ جب یہ ساری باتیں اس نے لکھ کے بھیجیں تو عبید اللہ ابن زیاد اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شمر ذی الجوشن بھی وہیں پہ موجود تھا، جو انتہائی جابر اور انتہائی ظالم انسان تھا۔ اس وقت جب عبید اللہ ابن زیاد نے وہ خط پڑھا ہے تو دیکھیں کس قدر گستاخانہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ کہتا ہے اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ امام حسین علیہ السلام اب ہماری گرفت میں آنے کے بعد ہم سے بچ کر نکلنا چاہتے ہیں، اس بات کا موقع ہم ان کو ہرگز نہیں دیں گے۔ اور پھر واپس اس نے جو خط لکھا ہے اس میں اس نے لکھا ہے یہ، کیونکہ شمر ذی الجوشن نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا، شمر کی بھی رائے یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اگر یہاں سے نکل گئے تو وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز جو اس موقع کی تھی، آپ یقیناً نبی بیان کریں گی، کہ جو اس نے نسلی منافرت جو کہ حضرت عثمان کے حوالے سے اس نے جگانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے دیکھیں وہ جو وہاں بات کی کہ وہ جو خط لکھ رہا ہے اس میں کیا لکھ رہا ہے کہ جی پانی ان کے اوپر بند کر دو، امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں پر ایک بوند بھی پانی کی خانوادہ رسالت میں پہنچ نہ پائے۔ اور پھر جب شمر کو اس نے یہ خط دے کے بھیجا تو اس کو اس نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ یا تو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لو اور یا پھر ان کو مجبور کرو، ان کو بیعت لے کر بھی پھر بھی یہ حکم ہے آزاد نہیں کیے جائیں گے کہ بیعت لو، اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے یہاں لے کر آؤ، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے اور وہ گرفتاری نہیں دیتے تو بس پھر ان کے ساتھ جنگ کرو، اور پانی ان پر بند کر کے اس میں آخری جملہ لکھا ہے اس نے کہ تاکہ وہ پیاس کے باعث ہلاک ہو جائیں۔ تو اصل میں پیاس کے باعث ہلاک امام حسین علیہ السلام یا خانوادہ رسالت نہیں ہوا، اصل میں اس بدبختی سے ہلاک یہ لوگ خود ہوئے جو دشمنان اہل بیت تھے، جن کے دلوں میں جو بغض تھا۔ میں آپ کو کربلا میں ایک بہت اہم جملہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا میں لایا گیا اور لا کر وہاں پہ شہید کیا گیا، نہیں، امام حسین علیہ السلام اور حسینیت جو ہے وہ یزیدیت کو گھیر کر کربلا میں لائی ہے، جہاں چہرہ ان کا صاف آشکار کر دیا، منافقت کا پردہ ہمیشہ کے لیے تار کر دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ یہ منافقین ہیں جن کا کلمہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا، جنہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تو لیتے ہیں لیکن اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اوپر جائز سمجھتے ہیں، اور خانوادہ رسالت کا خون بہا کر دراصل وہ بدی اور باطل کا پرچار کرنا چاہتے تھے جو کہ مشیت الہی کو منظور نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے خانوادے نے ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا نہیں کی پانی کے لیے، جب بجا لائے ہیں سجدہ شکر بجا لائے ہیں، سجدہ صبر بجا لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام بشری مصیبتیں جو کسی بشر پر نازل کی جا سکتی ہیں
وہ امام حسین علیہ السلام پر اس کربلا کے 10 دن میں نازل کی. ان کو مال سے آزمایا گیا, ان کو خوف سے آزمایا گیا, ان کو جان سے آزمایا گیا, ان کی شہادت سے آزمایا گیا, ان کو پانی سے, پیاس سے, ان کی ہر چیز کے لٹنے سے آزمایا گیا. لیکن الحمدللہ یہ تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور یہ اعجاز ہے آغوش جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے. اور یہی وہاں اس میدان کربلا میں مشکل کشائی تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کی, کہ ان کے بیٹے, ان کے صاحبزادے, وقت کے امام حسین علیہ السلام جنہوں نے قیام کیا تھا شریعت محمد مصطفیٰ کے لیے, وہ ہر امتحان میں کامیاب رہے. یہ مشکل کشائی تھی وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ ہر مشکل سے وہ سرخ رو گزرے, ورنہ کون دے سکتا ہے اتنی قربانیاں, اتنے امتحان, اتنی آزمائشیں. اور اس وقت بھی پھر وہ اس طرح سے مستحکم رہے اور اس طرح سے کلمہ حق جاری کرے کہ جب اس کی شہادت ہو تو تب بھی سر جو ہے وہ سجدے میں ہو, اپنے معبود کی بارگاہ میں ہو. تو یہ وہ مسجود ہے جس پر سجدے کو بھی ناز ہے. ناز ہے, بے شک یہ وہ مسجود ہے جس پہ سجدے کو بھی ناز ہے, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پیمانہ قائم ہو گیا, ایک طرف صبر کا اور ایک طرف جبر کا. اسی گفتگو کے ساتھ یہیں پہ تعطل لیتے ہیں, مختصر سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر نورید صاحبہ, صبر تھا تو وہ بھی کمال پہ تھا, جبر تھا تو وہ بھی کمال پہ تھا, اور پیاس کی انتہا کس مقام پہ تھی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موطا امام مالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو آزمائشوں اور مصیبتوں کے اندر ڈالتا ہے. بے شک, کیونکہ جب تک آپ میدان میں نہیں اتریں گے, آپ کا صبر اور آپ کے جو میدان عمل کھول کے رکھ دیتا ہے. اب وہی میدان عمل ہے جس نے, جیسے ضیاء بات کر رہی تھی, کہ یزیدیت کو بھی کھولنا ہے اور جس نے حسینیت کو بھی کھولنا ہے, نکھار دینا ہے. دو تضادات کائنات کو دکھائے جا رہے تھے کہ ظلم ایک طرف انتہا کو پہنچ رہا تھا, صبر ایک طرف انتہا کو پہنچ رہا تھا. تو ایک چینی مورخ جیمز لکھتا ہے کہ اس وقت میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 طرف سے فوج کا حملہ تھا, اوپر سے تیز دھوپ تھی, اور تپتی ریت تانبا بن چکی تھی, اور بھوک الگ تھی, اور غریب الوطنی الگ تھی. تو ٹوٹل 8 دشمن تھے. تو کارلائل لکھتا ہے کہ جب میں نے بہادروں کے قصے جمع کیے تو میں حسین سے اوپر کسی کو نہیں لکھ سکا. وہ جو امت کی مشکل کشائی آپ نے بیڑا اٹھایا تھا, اپنے بیٹوں کو قربان کر کے, اپنے بھانجوں کو, اپنے بھتیجے کو, اپنے اصحاب کو, اپنی مخدرات عصمت کو ساتھ لے کر, وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ مہر لگی ہوئی تھی حسین منی انا من الحسین. وہ جو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نور آپ کی رگوں کے اندر گردش کر رہا تھا, وہ جو زور حیدری آپ کے بازوؤں میں تھا, وہ جو غیرت سیدہ کائنات آپ کے اندر تھی کہ 5 سال عمر انور ہے سیدہ کائنات کی, اور یہ بنا رکھ رہی ہیں کس چیز کی؟ تحفظ ناموس رسالت کی. سیدنا علی اکبر علیہ السلام لڑتے لڑتے ایک مرتبہ جب ان کی زبان خشک ہو جاتی ہے, واپس خیمے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان میں ان فوج اشقیاء کو گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹ کے رکھ دوں اگر پانی کا ایک گھونٹ مجھے مل جائے. اور آپ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لعاب آپ کو ملا تھا, آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان چوس لو. اور ایک انگوٹھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی کہ اے میرے بیٹے اس کو چوس لو. سیدہ ضیاء بطول صاحبہ, ایک طرف تو یہ سب عزم و ہمت ہے اور یہ آزمائش ہے, وہیں خیموں کے اندر آپسی تعلق, محبت, ایک دوسرے کے لیے تڑپنا ہے. وہاں پہ ایک انتہائی اہم کردار سیدنا عباس علیہ السلام کا بھی ہے.
میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے پانی کی بندش کے حوالے سے خصوصاً اس پہ روشنی ڈالیں۔ حضرت عباس علمدار جو کہ علمدار بھی تھے، جو لشکر امام حسین علیہ السلام تھا اس کا علم حضرت عباس کے پاس تھا، اور حضرت عباس کا ایک بڑا لقب جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ سکائے حسین کا ہے۔ ان کے سکائی اس خاندان کا شروع سے شیوا رہی۔ بنی ہاشم کا شروع سے یہ رواج تھا کہ حضرت ہاشم کے دور میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، جب حج کے دوران لوگ وہاں آتے تھے تو یہ لوگ پانی پلاتے تھے، سب کو اپنے گھروں سے پانی لا کر حاجیوں کو پلایا کرتے تھے۔ تو سکائی اس خانوادے کی ایک عظیم روایت تھی جس کے امین اور علم بردار تھے حضرت عباس۔ اس سارے سفر میں جو کربلا کا ایک سفر تھا، مدینہ سے لے کے مکہ اور پھر مکہ سے لے کر کربلا میں وارد ہونا ہے، تو سارے سفر میں کسی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ حضرت عباس کو آواز دیتے اور حضرت عباس اس کی ضرورت پوری کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا کا جو عالم ہے، ایک طرف ابتلا ہے، اس پہ احساس ذمہ داری، پھر آپ حضرت عباس کا وہاں پر کیا مجبوری کا عالم ہوگا، اور کیا آپ ان کے صبر کا مقام آپ دیکھیں کہ حضرت علی شیر حیدر کرار کے بیٹے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اپنے قبضہ تلوار کے ساتھ اور اپنے قبضہ قدرت کے ساتھ، لیکن مشیت الہی پر صبر کرتے ہوئے وہ جو سکائے حسین ہے جس سے بچے جب پانی مانگتے ہیں، جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کر کہتی ہیں کہ چچا پانی دے، اور جب حضرت علی اصغر کے خشک لبوں کو دیکھتے ہیں اور تمام بچوں کی طرف دیکھتے ہیں پیاسے لبوں کو، تو کیا دل پہ بیتتی ہوگی، کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی کہ اس وقت سادات کے بچوں کا حال یہ تھا۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ سادات کے وہ بچے ہیں جو حوض کوثر کے مالک ہیں، جن کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کے منتظر ہیں۔ ان بچوں کا حالت یہ تھی کہ ان کے لب تو خشک تھے ہی، وہ اتنے بے چین تھے کہ ریت کو کھودتے تھے کہ ذرا سی گرم ریت ہتھڑنے کے بعد ٹھنڈی ریت نکل آئے، اور اس پر اپنے کرتے کھول کر اپنے سینے لگاتے تھے کہ شاید ہمیں کچھ ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور وہاں جو اشقیاء کا لشکر تھا، وہاں جو فوج اشقیاء تھی، ان کے گھوڑے بھی پانی پی پی کر سیراب ہو رہے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو نہر فرات کی لہریں جس وقت معجزن تھیں، وہ ایسی ایسی گستاخی کرتے تھے کہ وہاں پر ایک شخص نے یہ کہا، زدی قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس نے امام علی مقام کو دیکھا کہ وہ بڑی حسرت سے فرات کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں کہ ان کو پانی کی ضرورت تھی، وہ حسرت سے اس وقت بھی اپنی امت کے کردار کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کس بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کس طریقے سے اب میرے نانا سے جا کر حوض کوثر پر سیراب ہونے کا مطالبہ کریں گے جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ امام علی مقام وہاں کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو فرات کا پانی ہے یہ آسمان کے جگر کی طرح لہریں لے رہا ہے، صاف ہے، لیکن اس سے ہم تو پانی پی سکتے ہیں، تم اور تمہارے بچے ایک قطرہ بھی نہ پی سکو گے تاکہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ امام علی مقام کو اس کے الفاظ اتنے برے لگے کہ امام نے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے پیاسا ہی، اور تیری پیاس کبھی نہ بجھے۔ اور اس کے بعد بالکل حمید بن مسلم نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ دیکھیں میں پھر اس کی ایک دفعہ عیادت کو گیا واقعات کربلا کے بعد، جس وقت وہ بیمار تھا، اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ وہ پیٹ بھر کے پانی پیتا اور پھر الٹی کر دیتا، پھر پانی پیتا پھر الٹی کر دیتا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اسی عالم میں وہ ہلاک ہوا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ان بشری تقاضوں میں، چونکہ پیاس سب سے بڑی آزمائش ہے، ایک شخص، اور 7 محرم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی بند نہیں ہوا، 7 محرم کو دراصل پانی ختم ہو گیا۔ جو پانی کا ذخیرہ تھا 3 محرم سے پانی بند کیا جانے لگا۔ تھوڑا بہت پانی جو امام کے لشکر میں موجود تھا، جس کو حضرت عباس نے اپنے جو ذاتی بھی پانی تھا وہ بچوں اور عورتوں کو دے دیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس تو جانے کب سے پیاسے تھے، کتنے دن کے پیاسے تھے۔ جب 3 کے بعد پانی بند ہونا شروع ہوا تو جو ذخیرہ تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے عورتوں اور بچوں کو دیا جانے لگا، اور پھر 7 محرم کے بعد تو یہ حالات ہو گئے کہ وہ جو 6 ماہ کے شیرخوار حضرت علی اصغر تھے، ان کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا پیاس کی وجہ سے، اور ان کے لب خشک تھے اور ان کو دینے کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں تھا۔ یہ جو اس کربلا کے اس منظر کی تفصیل ہے وہ کسی شاعر نے بہت اچھے انداز سے بیان کی ہے، اور وہ دیکھ کر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں کیا اس وقت منظر تھا اور صبر کس طرح تھا اور جبر کس طرح تھا، کہ وہ کہتے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں،
لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ تو فرات تو اپنی جگہ بے چین تھا. میں کہتی ہوں فرات جیسا بد نصیب بھی کوئی دریا ہوگا، ایسی بد نصیب بھی کوئی نہر ہوگی کہ جو سبط پیمبر سے ذرا فاصلے پر تھی، تڑپتی تھی کہ جا کر آپ کے پائے مبارک کو بوسہ دے، لیکن نہیں دے سکی. تو جہاں یہ خانوادہ رسالت کی آزمائش تھی، وہاں اس فرات کی بھی آزمائش تھی، اس پانی کی بھی آزمائش تھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے ایسا درجہ عطا کیا ہے کہ پانی کی نسبت امام علی مقام سے ایسی جڑی ہے کہ تا قیامت جو بھی سبیلیں لگیں گی وہ سب امام حسین کے نام سے لگیں گی. اور آج بھی جو بھی جاتے ہیں سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے پانی طواف کرتا ہے، پانی طواف کرتا ہے، پانی طواف کرتا ہے. تو یہ پروفیسر نورید کہ جو یہ طواف پانی طواف کرتا ہے آج بھی سیدنا عباس علمدار کے روزے کا، تو یہ ظواہر ہیں جو کہ بشری تقاضے ہر کسی کو لاحق ہیں، اور جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو لازم نہیں کہ وہ ان بشری تقاضوں کو مد نظر رکھیں، مگر انہوں نے مد نظر رکھا. کیوں رکھا؟ اور اس بشری تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا مقام مرتضیٰ سے کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے یہ وہ خانوادہ ہے جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پیش نظر ہے کہ الفقر فخری، الفقر فخری. اور جو سیدہ کائنات جو کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادریں ہیں اور ان سے آگے نسب چلا ہے، انہوں نے اس فقر کو معراج تک پہنچا دیا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اس فقر کو معراج تک پہنچا دیا. تو جب اس گھرانے سے اس فقر کی ہمیں جو ہے تربیت مل رہی تھی مسلسل کہ جو چاہتے تو اشارے کرتے. ایک دفعہ امام علی مقام علیہ السلام نے انگور کھانے کی جو ہے وہ آرزو ظاہر کی. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ہاتھ بڑھایا، انگور کا گچھا پکڑا اور ان کو دے دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے پیش نظر ان کی مظاہر پہ قدرت تھی تمام مخلوقات کے اوپر. آپ دیکھیے ائمہ معصومین کو آپ جتنی مرضی سٹڈی کر لیں، ہر امام جو ہیں اہل بیت اطہار کے، آپ کو ان کے واقعات اور ان کی کرامات میں ملے گا کہ وہ جانوروں پر، ہواؤں پر، مخلوقات کے اوپر، پرندوں پر، درندوں پر نہ صرف یہ کہ ان کی زبان جانتے تھے بلکہ وہ ان کی داد رسی بھی فرماتے تھے. تو یہ جانوروں کو بھی معرفت تھی، درندوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، کائنات کی ہر چیز کو جس چیز کا شعور تھا نہیں تھا تو کیا اس وقت کے کلمہ گو مسلمانوں کو نہیں تھا؟ بالکل پروفیسر نورید صاحبہ، کیا خوبصورت موڑ پہ اور کیا فکر انگیز موڑ پہ آپ نے گفتگو کو پہنچا دیا ہے. یہیں پہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو سلام شہدائے کربلا کے سیٹ پہ یہیں ملیں گے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم اپنے ناظرین کو اس فکر انگیز نشست میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں اب آؤں گی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ آپ کی طرف. فوج اشقیہ کا کردار، وہ بھی کلمہ گو ہیں، پر یہاں صرف کلمہ گو ہونے کی اور کلمہ گو کے عامل ہونے کی حقیقت کیسے پتہ چلتی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی دین کی اساس ہے. جس کے دل میں محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہے، اس نے دین کو نہیں پایا. دین کی اساس ہی محبت ہے. جب تک آپ محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہتے ہیں، آپ ان کی شریعت پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ شریعت محمد مصطفیٰ تو آپ کو رحم کا حکم دیتی ہے، آپ کو مہربانی کا درس دیتی ہے. سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تمام عالم انسانیت پر، یہ تو مسلمان تھے،
خانوادہ رسالت تھا، سبط پیغمبر تھے، نبی کے اصحاب تھے، اس میں حبیب ابن مظاہر وہاں موجود تھے جو صحابی رسول تھے، اور پھر افعال تو روبوٹس بھی سر انجام دے لیتے ہیں، اور اصحاب پر تابعین تھے وہاں پر، وہاں خانوادہ رسالت تھا جس پر اتنا ظلم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ دین کے پیغام سے بے بہرا تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ریاست تھا، صرف اور صرف حکومت تھا، اور یہ اپنے مال و متاع کو، خلی جو ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لے کر گیا ہے وہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ لوگ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اور یہ کن کے اوپر اس وقت اس ظلم و ستم کی انتہا کر رہے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ انعام کا حقدار ہوں کیونکہ میں نے اس شخص کا سر کاٹا ہے کہ جو اس دروئے زمین پر سب سے بہترین تھا، جس کے جیسا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں سب سے زیادہ انعام کا حقدار ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو ایک بار استغاثہ بلند کیا ہے اور کہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، تو سب سے پہلے انبیاء، صدیقین اور اولیاء کے لشکر اترے ہیں، لیکن امام علی مقام نے اس کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ امام کا خود کا امتحان تھا اور امام کو وہ امتحان خود دینا تھا، اس ابن حیدر کو اپنا وہ امتحان خود دینا تھا، اس لیے کہ وہ مقام و مرتبہ جو نفس سے مطمئنہ کا، اور پکار میں ایک دفعہ راہ ہدایت کی دعوت تھی اس فوج اشقیہ کو، اور پھر دیکھیں جو ان کے سامنے جا رہی تھی، ان کی بدبختی دیکھیں اس فوج اشقیہ کی کہ انبیاء اور صدیقین اور اولیاء کے بعد وہاں پر جنات اترے ہیں، وہاں پر پریوں اور فرشتوں نے، ملائکہ نے آ کر صدا دی ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس لشکر کو پلٹ کر رکھ دیں، اور جب جنات نے بھی آ کر امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا ہے کہ ہم اس لشکر کو 1 منٹ میں پرے کاخ کی طرح اڑا کے رکھ دیں، تو امام کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تم ان کو دیکھ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے، اور یہ ہمارا امتحان ہے، ہم ان کے اوپر یہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ کردار حسینی ہے، یہ حسینیت ہے جس نے وہاں جا کے دکھا دیا کہ یزیدیت کس کو کہتے ہیں۔ بالکل، جو سلطان باہو فرماتے ہیں نا کہ جے کر مندے بیت رسولی سر سولی کیوں چڑھ دے ہو، تو بیت رسول ہی نہیں مانی تھی، بیت رسول مانی ہوتی تو کبھی بھی ان کے سروں، ان کے نیزوں پر سر امام حسین علی مقام جو ہے کبھی بلند نہ ہوتا۔ وہ بیت رسول کا انکار کرنے والے تھے، جن کے دلوں میں منافقت تھی اور بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اس منافقت کا پردہ چاک کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، کرب و بلا میں لے جا کر اپنی قربانی دے کر اپنے اس 6 ماہ کے لیے، اصغر کے لیے پانی نہیں مانگا تھا، انسانیت کے منہ پر تماچا مارا تھا، انسانیت کو دکھایا تھا کہ تمہاری دشمنی ہوگی مجھ سے ہوگی، حسین سے ہوگی، کوئی اختلاف ہوگا مجھ سے ہوگا، اس ننھے بچے سے کیا ہے جو بھی بات بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سلام ہو امام حسین علیہ السلام کے اس خاندان پر، ان کے ہر سپاہی پر کہ حضرت علی اصغر تو مسکراتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور شہادت کے مرتبے کو پا گئے، لیکن اس فوج اشقیہ کا عالم دیکھیں کہ وہ اس 6 ماہ کے بچے پر بھی حرملہ نے وہ تیر چلایا ہے جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، جس سے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کا لاشا واپس لائے ہیں تو ان کی والدہ نے، جو حضرت علی اصغر کی والدہ نے جو ایک جملہ بولا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مرثیہ اور نوحہ ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ میرے لال کے تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، کہ تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل سیدہ ضیاء بطول۔ پروفیسر نورید صاحبہ، جیسا کہ سیدہ ضیاء بطول نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ رحمت للعالمین کے نواسا ہونے کی وسیلے سے آپ اخلاق حسنہ سے متصف تھے کہ مختلف اولیاء اور انبیاء اور جنات سب اپنی مدد لے کے آتے رہے، مگر آپ نے ان کی راہ ہدایت کے لیے ان کی جو کہ فوج اشقیہ تھی وہ قبول نہیں کی۔ تو مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ اخلاق حسنہ جو ان کو ملے تھے، یہ 2 طرف جو فوجیں موجود تھیں وہ بھی مسلمان تھے، دنیا پرستی کیسے آپ کو اخلاق حسنہ سے دور کر دے؟ بات ہو رہی تھی سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی، تو میں یہاں اس پوائنٹ پر ایک جو ہے چیز کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ بعض جو ہے کج فہم لوگوں نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، اس کا صبر جو ہے نعوذ باللہ اس وقت میں ٹوٹ گیا کہ جب سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو لے کر گئے۔ اب سمجھنے والوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ تو قاسم جنت ہیں،
یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہی تھی، ہر جوان نے میدان کربلا میں جا کر پہلے رزم پڑھا، پہلے مبارزت طلب کی، پہلے اپنا تعارف کرایا، پہلے اسلام کی دعوت دی، اور اس اسلام کی دعوت دی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس پانی کی خاطر قربانی دے کر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بھی بچایا، اور امت کے لیے بھی جن نعمتوں کی ہم بات کرتے ہیں ان نعمتوں کو جاری کیا، کیونکہ جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو امام علی مقام علیہ السلام نے ان کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ایک مرتبہ جب وہ نیچے گرانے لگے تو زمین نے کہا اے امام علی مقام علیہ السلام، اگر یہ خون آپ نے مجھ پر گرا دیا تو میں قیامت تک کبھی سبزہ نہیں اگا سکوں گی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے وہ خون نہ آسمان پر ڈالا نہ زمین پر گرایا، اپنی داڑھی پہ خضاب کیا، اور سوئے مدینہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نانا جان گواہ رہیے گا، میں نے اپنی آخری قربانی بھی پیش کر دی، اور یا الہ العالمین میری اس آخری قربانی کو بھی قبول فرما۔ آج امت ان کی قربانیوں کو کس طرح یاد رکھے ہوئے ہے؟ آج ہم حسینی ہیں، کوفی ہیں یا یزیدی ہیں، بالکل۔ یہ ہمیں پروفیسر دیکھنا ہوگا۔ نورید فاطمہ، یہ ایک بہت اہم نقطہ جو پروفیسر نورید فاطمہ نے اپنی گفتگو سے کہ آج امت کس طرح سے خراج تحسین پیش کرتی ہے، کس طرح سے تقلید کر سکتی ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو حضرت قاسم جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے کردار کو سکھائیں، حضرت عباس کے کردار کو سکھائیں، پھر حضرت علی اکبر کا کردار ان کے سامنے روشن کریں کہ کس طرح ان تمام سختیوں کو برداشت کر کے بھی وہ کس بہادری کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ انہوں نے فوج اشکیہ کا سامنا کیا ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ آج کی اس روح پرور اور فکر انگیز نشست سے ہم نے کیا اخذ کیا؟ ہم نے اخذ کیا احساس ذمہ داری، اقامت دین کی، وفاداری بشرط استواری، آل رسول اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اور سرور الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے آخر پہ میں ملک پاکستان کی معروف نعت خواں محترمہ عائشہ بطول سے جو ہے درخواست کرتی ہوں کہ وہ منقبت پیش کریں۔ ہر قطرہ فرات ہوا ہے، لہو لہو ہر قطرہ فرات ہوا ہے، لہو لہو اب بھی تو کربلا کی فضا ہے، لہو لہو اب بھی تو کربلا کی فضا ہے، لہو لہو آل نبی کے پھول کھلے گئے مریت پر، آل نبی کے پھول کھلے گئے مریت پر، صحرا میں گل سے تان سجا ہے، لہو لہو صحرا میں گل سے تان سجا ہے،
لہو لہو شبیر مسکرا دیے اس امتحان پر، شبیر مسکرا دیے اس امتحان پر، معصوم کا جو دیکھا گلا ہے لہو لہو، معصوم کا جو دیکھا گلا ہے لہو لہو، اور ہر رات ہے سکینہ کے غم میں سیاہ پوش، ہر رات ہے سکینہ کے غم میں سیاہ پوش، ساجد شفق کا چہرہ ہوا ہے لہو لہو، ساجد شفق کا چہرہ ہوا ہے لہو لہو، ہر قطرہ فرات ہوا ہے لہو لہو، سلام یا حسین، سلام